سر یہ بتائیں کہ آپ شہر اقتدار میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ تو چلے گا 2032 تک، اور عمران خان 2032 کہاں، یہ سال 1.5 سال چل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ لوگ اس طرح بفر کر اٹھیں گے، رکے ہوئے ہیں جو دریا انہیں رکے نہ سمجھ، کلیجہ چیر کے نکلیں گے کوہ ساروں کا۔ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے کیا؟ اس نے ہمیں ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایک بات سمجھ نہیں آتی، آزمائش میں انسانوں کو اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ ان کی استعداد بہتر ہو، اور ہر چیز کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ اور پیغمبروں کو بھی نہیں بتاتا، تاریخ تو پیغمبروں کو بھی پتہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول سے، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، عالی مرتبت سے اللہ نے کیا کہا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ یتیمًا فَآوَىٰ۔ آنے والے دن تیرے لیے بڑے اچھے ہوں گے، اللہ تجھے راضی کرے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پایا تو غنی کر دیا، اس نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، اس نے تجھے سرگرداں دیکھا تو راستہ دکھا دیا، لیکن اس میں تاریخ تو کہیں نہیں ہے، کیونکہ وہ جو اللہ یہ بندوں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ جد و جہد کریں، حقیقت پسندی کا مظاہرہ، روتے رہتے ہیں پی ٹی آئی والے۔ او بھائی رونے کی کون سی، اللہ کی مخلوق تو تمہارے ساتھ ہے، اسٹریٹجی تو تم سے بن نہیں رہی ہیں، بالکل آپس میں لڑتے رہتے ہو ہر وقت۔ بھائی خلق خدا تو تمہاری پشت پہ کھڑی ہے، اگر تمہیں سلیقہ نہیں ہے، باورچی خانے میں ہر چیز ہے، باورچی رو رہا ہے، کھانا نہیں پک رہا، ہوا تیز ہے جی، فلانی چیز ہے، بجلی چلی گئی ہے۔ بھائی زندگی اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کی، پکنک کے لیے تو نہیں پیدا کی ہے بالکل انسانوں کو۔ سر جہاں پہ میں نے یہ تو سوال کر لیا 2032 والا، لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی قید جو ہے وہ طویل ہوگی اور 2027 سے پہلے ان کا رہا ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ دیکھیے 2027 تاریخ میں کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوتا، قرآن مجید کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، 3 چیزیں ضروری ہیں، ایمان ضروری ہے، صبر سے مراد ہے حکمت کے ساتھ، سلیقہ مندی کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ راستہ نکالنا، جی سر، ٹھیک ہے، سچائی تو ضروری ہے ہی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سلیقہ مندی کے ساتھ چلیں۔ او بھائی وکیلوں کو خرید لیا، 63 کروڑ روپے بانٹ دیے، اعظم نذیر تارڑ کا انجام آپ دیکھ لیں گے، وہی انجام ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کا، سبھی کا انجام وہی ہوگا، بالکل سر، ٹھیک ہے۔ ملک ریاض کا انجام دیکھ رہے ہیں نا آپ، ابھی لوگوں کو تفصیلات پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، حالانکہ چودھری اس کے ساتھ ہیں گجرات کے، نواز شریف اس کے ساتھ ہے، شریف خاندان، زرداری خاندان اس کے ذمہ، مجھے خود اس نے بہت سی تفصیلات بتائی تھی ایک زمانے میں۔ بات یہ ہے کہ ان سب کا انجام خراب ہوگا، بہتری ایک چیز میں ہے، الصلح خیر، بھلائی صلح میں۔ ویسے یہ آیت آتی ہے آئلی زندگی کے پرسپیکٹو میں، لیکن قرآن کی کوئی آیت محدود تو نہیں ہوتی نا۔ اسٹیبلشمنٹ اپنا رویہ بدلے، یہ خان صاحب اپنا جو کہیں یہ ان کا جو احتساب ہے، یہ عدالتیں جانیں، اچھی عدالتیں بنائی جائیں، وہ کریں، صاف ستھرے الیکشن کرائیں، اسٹیبلشمنٹ کا اور پی ٹی آئی کا جھگڑا ختم ہو۔ وہی نیلسن منڈیلا والا فارمولہ، جنوبی افریقہ کے لوگوں پہ کم ظلم ہوئے تھے، بائی دی وے جنوبی افریقہ بھی نکل گیا ہے امریکہ کے انفلوئنس سے، انہوں نے ٹکا تھا جواب دے دیا اس کو۔ لیکن سر دوبارہ معذرت کے ساتھ یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ ہر وقت یہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کب ہوگی، کب تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ جب اللہ کو منظور ہے تب ہوگی۔ عمران خان کی جیل جو ہے، عمران خان ایک خوش بخت انسان ہے کہ جیل چلا گیا، اس کو سوچنے کا موقع ملے گا، اس کو تلاوت کا موقع ملا، تہجد کا موقع ملا، غور و فکر کا موقع ملا، اس نے سب زندگی میں پہلی دفعہ خان صاحب نے خون کے گھونٹ پی کر صبر کرنا سیکھ لیا ہے، کیا کیا چیزیں وہ برداشت کر رہا ہے۔ کبھی کبھی اس کی بہنیں جنہوں نے حق ادا کیا ہے، بہادری کا بڑا مظاہرہ کیا، وہ بھی غلطی کرتی ہیں، اور یہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں تو کچھ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور خان صاحب میں ایک پرابلم ہے، وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ جو اعصاب، جو صحت مندی
اور جو عزم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا وہ ہر آدمی میں نہیں ہوتا. قوم کو ساتھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے تو قبیلے میں مدتوں سے ہم لوگ دیر سے سو کر اٹھنے کے عادی ہیں. ہوگا کوئی, حالانکہ عرب تو جلدی اٹھتے تھے. تو فجر کا مسئلہ ہے, آپ نے فرمایا جب آنکھ کھلے پڑھ لیا کر. لیکن یہ تو اللہ کے رسول کا اختیار تھا, مگر اس میں ایک نکتہ ہے, اب تو یہ نہیں ہو سکتا. نکتہ یہ ہے بھائی, حکمت ہے بھائی, جو آدمی نماز پڑھے گا, سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلے گی تو رفتہ رفتہ اس کو احساس ہوگا یار سارے مسلمان فجر کے وقت پڑھتے ہیں. کوئی حکمت سے کام لو بھائی. اچھا حکومت تو مل کے رہے گی پی ٹی آئی کو, کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. عمران خان نہ بھی ہو پھر بھی یہ لوگ نون لیگ میں تو نہیں جائیں گے, زرداری ڈاکو کے پاس تو نہیں جائیں گے. بھائی پلاننگ کرو ابھی سے, کیا کرنا ہے, آئی ٹی کا کیا کرنا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا کرنا ہے, پرائیویٹائزیشن نہیں کی خان صاحب نے. یہ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن اسد عمر صاحب ڈٹ گئے. کیا بکواس ہے یار بھائی, ابھی سے پلان کر کے رکھو. وہ نواز شریف کو جب حکومت ملی 96 میں تو پہلے میٹنگ میں اس نے پہلا فکر یہ کہا ہوں کی کریے, پھر کیا کرنا تھا. آپ کو پتہ ہے اس نے 3 مہینے تک کیبنٹ کا اجلاس نہیں بلایا تھا اور 3-4 مہینے قوم سے خطاب نہیں کیا تھا. آپ کو یاد ہے, آپ کو یاد ہے یہ بات کہ نہیں؟ نہیں مجھے نہیں. نواز شریف نے جب 97 کے شروع میں جو الیکشن تو ہوئے 96 کے آخر میں, پہلی میٹنگ میں ہن کی کریے, نہ کیبنٹ کا اجلاس بلاتا تھا, نہ ٹی وی پہ آتا تھا, نہ پریس کانفرنس کرتا تھا. کنفیوز بیٹھا ہوا تھا, بیمار کنفیوز. اسحاق ڈار کو کچھ چیزیں سونپ دی, پنجاب شہباز شریف کو سونپ دی, سندھ پیپلز پارٹی کو سونپ دیا, اور پختونخوا میں تو آپ کو پتہ ہے حکومت اس کی آگے اپنا نہیں اس وقت تو وہ حکومت دوسری تھی. سر یہ بتائیں کہ آپ میاں صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, یہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے سعود پنجاب کا. ایک تو اوور آل بجٹ عمران خان صاحب نے 35% رکھا تھا, انہوں نے پچھلے سال 9% رکھا ہے, اس بار 7%. جنوبی پنجاب کے لیے 7%. ہاں جی, اور وہ 7% بھی کہاں خرچ ہوتا ہے, اس میں سے بھی آدھے کھائے جاتے ہیں. جی سر یہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ صرف ایک ہمارے وہ جو دوست بھی شیئر کر رہے تھے, اور رانا اورنگزیب آپ بھی بتا رہے تھے ابھی. ہاں, رانا اورنگزیب نے اپنی اسپیچ میں بتایا ہے کہ چوک منڈا کی ایک سڑک ہے جو چوک اعظم کی طرف آتے ہوئے گھلو اڈا تک, وہ بننی ہے. ہلو اڈا تک, ہاں جی, گھلو اڈا ہے, گھلو یہ گھلو قوم ہے سر. اچھا گھلو ایک ٹرائب ہے. جی سر, 70-72 کروڑ سے وہ بننی ہے, اور 2 کروڑ اس کے لیے 1 سال کے لیے مختص کیا گیا. وہ بے نظیر کا ایک واقعہ ہے, اس سے کہا کہ بھائی 0 پوائنٹ سے لے کے تو ٹریفک بہت ہو گئی ہے تو روا تک سڑک بنا دو. اس نے کہا کتنا فاصلہ ہے, اس کو بتایا گیا 20 کلومیٹر یا 25 کلومیٹر ہے. اس نے کہا ہر سال 1 کلومیٹر بنا دیا کرے. وہ تو بعد میں نواز شریف کی حکومت آئی تو کو ایئرپورٹ تک انہوں نے بنا لی, اور بعد میں پھر اس کے بعد باقی بھی بن گئی, اب ضرورت ہوتی ہے. ان کو لاہور نظر آتا ہے, ارگ گلاب سے سڑکیں دھوئیں. آپ کو پتہ ہے ابھی اور لوکل ٹرینیں چلیں گی وہاں پہ, ووٹ ان کو پھر بھی نہیں ملیں گے. باقی جو اپنا جگہ بتا رہے ہیں آپ, اس کی سڑک سے انہیں کیا دلچسپی ہے جی. دیہات کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اور یہ عجیب حکومتیں ہیں. یہ کراچی کی سندھ کی حکومت کراچی کے نالے صاف نہیں کر سکتی. بالکل. اور مسافر مر گئے, سیاح مر گئے, ایک کوئی ہیلی کاپٹر. یہ کس لیے ادارے ہم نے بنائے تھے؟ سوات میں بہت ہی انتناک, بہت انتناک. عدالتوں میں لوگ قتل ہو رہے ہیں, پولیس گھروں میں 4 دیواریاں. لاہور پولیس پراپرٹی کی سب سے بڑا بزنس لاہور میں اپنا جو ہے پولیس افسروں کا. او بھائی اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. وہ امام رضا جو ہے تشریف لے گئے مامون رشید کے پاس. اس نے کہا مامون تجھے معلوم ہے, عربی میں تو آپ جناب تو ہوتا ہی نہیں ہے. اس نے کہا تجھے معلوم ہے فلاں علاقے میں بغاوت ہو گئی ہے, تجھے معلوم ہے فلاں علاقے میں گورنر کیا کر رہا ہے, تجھے معلوم ہے فلاں علاقے میں کیا. وہ تو ہکا بکا سنتا رہا, وہ تو بڑے علمی مباحثوں کا شوقین تھا. اس کے بعد اس نے کچھ ضروری فیصلے کیے. کوئی بولنے والا میڈیا کی زبان بند کر دی. سوشل میڈیا پہ حال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اخبار چھوڑے, اپنا وہ چھوڑے, چینل ہم سے نکلوا دیا, کچھ لوگ ملک چھوڑ گئے. اب ہمارا تو وہ انہوں نے وہ بھی میرا تو وہ بھی بند کرا دیا, جو چینل تھا ایک
دوسرا بنایا ممکن ہے وہ بند کرا دیں. ان کو کہتے ہیں یہاں سے کیا شکایتیں جاتی ہیں سرکار اردلی حکومت کیا ہماری شکایت کرتی ہے کہ یہ حماس کے حامی ہیں. ہم تو خیر اللہ کا بڑا شکر ہے, ہم تو اس طرح کی آزمائشوں کی اللہ نے بڑی توفیق دی ہے, رتے برابر پرواہ نہیں ہے, مار ڈالیں, کچل ڈالیں, آگ لگا دیں, جو مرضی کریں, ہم تو ٹلنے والے نہیں ہیں. جو بات صحیح ہے, 2008 میں جب نون لیگ کے ساتھ دھاندلی ہو رہی تھی تو ہم نے ان کی حمایت کی تھی, نون لیگ کی, کافی لیگ کی مخالفت کی تھی. بالکل. سر یہ بتائیں کہ ایک چیز اور ہے, امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے, کیا 3-4 چیزیں امریکہ چاہتا ہے پاکستان چین سے نجات پائے, اس کی گود میں بیٹھے, اس کو اڈے دے, اس کے افغانستان سے لڑے, ایران سے میں اس کی مدد کرے. اس سب سے زیادہ چاہتا ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا, اور اگر آپ نے تسلیم کر لیا, وہ تہیہ کیے بیٹھے ہیں سعودی عرب سے اور پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کرانے کا. اس کے بعد وہ اڈے بنائیں گے کہ جو وہ میدان کا نام میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں, ہائٹ پہ اڈا بنائیں گے, اور بلوچستان پہ اڈا بنانا چاہیں گے. ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم چین کو چھوڑ دیں. ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر چین ہی نہ ہوتا تو ہم یہ جنگ کیسے یہ ٹھیک ہے پرفارمنس ہمارے پائلٹس نے دی, جی سر, لیکن ساری مدد تو ہماری چین نے کی نا, اسلحہ تو ہم چین سے خریدتے ہیں. بالکل, ہم چین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. آج امریکہ چاہتا ہے ایک غلام پاکستان جو ان کے اشارہ ابرو پہ چلے. پھر تو سر آپ اکثر اپنی ویڈیوز اور یار ادھر ضیاء الحق نے وہ امریکی سفیر جو ہے نا, وہ کیا پختونخوا جانا چاہتا تھا, خیر آباد کے پل پر ایک میجر نے اس کو روک دیا. اس نے کہا مسٹر امبیسیڈر آپ آگے نہیں جا سکتے. اس نے کہا آر یو اخترز مین, آر یو اخترز بوائے, جنرل اختر الدرمان آئی سے کیجیے. اس نے کہا یس سر, چپ کر کے واپس آ گیا. امریکی چیختے رہے, آمریت ہے, ضیاء الحق کی حکومت ہے, فوجی حکومت ہے. انہوں نے کہا جی پیسے افغانستان کے وہ امریکہ سے کچھ پیسے آتا تھا, پیسہ کچھ زیادہ سعودی عرب سے آتا تھا, اسلحہ چین سے آتا تھا, یعنی چین کو پیمنٹ کی جاتی تھی. اس نے کہا جی ہم وہ اپنا افغانستان میں اسلحے کی تقسیم کریں. اس نے کہا ہم کریں گے, آپ نہیں کر سکتے. ایک انٹرفیئرنس ان کو نہیں کرنے دی, اور جب انہوں نے کی, جب نواز شریف آ گیا ان کو اجازت دی تو افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. سر میں عرض کر رہا ضیاء الحق کو امریکیوں نے قتل کیا, مجھے اس میں شبہ کوئی نہیں ہے. لیکن ابھی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کو یہاں پہ وہ حکومت چاہیے جو اردلی ہو, وہ حکومت چاہیے جو اسرائیل کو تسلیم کرے, جو اڈے دے, جو ہر بات پہ لیٹ جائے, جو اور فائنل ٹارگٹ ایٹمی پروگرام, ایٹمی پروگرام, اس کا کچھ کر نہیں سکتے. یہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے ایٹمی پروگرام کو. اسرائیل کو نہیں تسلیم کریں گے, اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو بھگت لیں گے. بالکل. اب وہ تو یہ چیزیں ہم تو بچے ہی ہیں بھائی. 1970 میں ہمارا ملک کیسے ٹوٹا, 71 میں, کہ کچھ لوگ بنگلہ دیش ہے, غلطی تو ہماری تھی, مائیگریٹ کر کے انڈیا چلے گئے. لیکن جب ہم کارگل میں داخل ہوئے تو اس وقت اور 10 لاکھ آرمی موو کی انہوں نے ہمارے بارڈر پہ, پھر شرمندہ 60 ارب روپیہ خرچ کیا, شرمندہ ہو کے واپس گئے کہ نہیں گئے. بالکل. کوریا کس لیے بچا ہوا ہے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے. ہم اور ایرانی اول درجے کے احمق ہو گیا اگر ایٹم بم نہیں بنائیں گے تو. جس دن وہ ایٹم بم بنا لیں گے, ایٹم بم پھینکنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو امام خمینی بہت بڑے آدمی تھے, میں نے ان پہ نظمیں لکھی ہیں, ان کے حق میں بے شمار, اس زمانے میں انقلاب سے پہلے ان کے حق میں لکھا. ایک بل فتویٰ وہ دے گئے ایک مغالطے میں کہ یہ اس سے چونکہ سویلین مرتے ہیں ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے. او بھائی ایٹم بم پھینکنا تھوڑی ہے. بالکل. ایٹم بم تو بنا کے رکھنا ہے خوف کا توازن پیدا کرنے کے لیے. ایرانیوں کو ایٹم بم بنانا چاہیے, اور ایٹم بم اسی طرح بنتا ہے جیسے پاکستان نے بنایا اپنا خفیہ طور پر. بالکل صحیح ہے. آج کے جو موضوعات ہیں مین تو ہم نے سپریم کورٹ پہ بات کی, دیگر بھی ایشوز پر بات کی. کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.